بلا وجہ نہیں تعریف کا یہ ہنگامہ، بلا وجہ نہیں تعریف کا یہ ہنگامہ، ہر ایک شعر ہی اچھا ہے کیا کیا جائے۔ آئیے حضرات، میں کوئی تبصرہ یا کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں، سلسلے کو آگے بڑھاؤں چونکہ وقت بہت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ مولا کائنات کی مدحت میں سرشار ہو کر کے جناب وسیم امروی صاحب اپنے اشعار پیش فرما رہے تھے۔ ہر پیر ہر جواں نے کہا یا علی مدد، ہر پیر ہر جواں نے کہا یا علی مدد، ہر قلب ہر زبان نے کہا یا علی مدد۔ گرتا ہوا زمین پہ بچہ سنبھل گیا، بے ساختہ جو ماں نے کہا یا علی مدد۔ گرتا ہوا زمین پہ بچہ سنبھل گیا، بے ساختہ جو ماں نے کہا یا علی مدد۔ ایک اسلامک اسکالر، عاشق اہل بیت، عالم باعمل، علم دین اور حوزات علمیہ اور دانشگاہوں کی خدمت کرنے والے پروفیسر سید علیم اشرف صاحب PSW اینڈ صدر شعبہ عربی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ آپ نے متعدد ممالک میں اپنے تعلیمی اور تدریسی خدمات پیش کی ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے عربی زبان میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ ہمارا نصیب ہے کہ وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اور انشاءاللہ چند لمحوں میں وہ ہمارے روبرو ہونا چاہیں گے۔ میں چند اشعار سے پروفیسر علیم اشرف صاحب کو دعوت سخن دینا چاہوں گا۔ علم انسان کو ممتاز بنا دیتا ہے، علم سویا ہوا احساس جگا دیتا ہے، علم معبود حقیقی کا پتہ دیتا ہے، علم انسان کو فرشتوں سے بڑھا دیتا ہے۔ جوتیاں پہنے ہوئے علم جہاں آئے گا، اس جگہ سر بھی ملک رکھے تو جل جائے گا۔ علم ظالم کی حمایت کبھی کرتا ہی نہیں، علم مذہب سے بغاوت کبھی کرتا ہی نہیں، علم جھوٹوں کی حمایت کبھی کرتا ہی نہیں، علم اشکوں کی تجارت کبھی کرتا ہی نہیں، علم کے پاس کبھی رجس نہیں آ سکتا، علم کا سایہ بھی بو جہل نہیں پا سکتا۔ علم کا شہر محمد ہے تو در ہے حیدر، سنیے گا یہ بند، علم کا شہر محمد ہے تو در ہے حیدر، علم کا دل ہے محمد تو جگر ہے حیدر، علم کا نور محمد تو نظر ہے حیدر، علم کا شمس محمد تو قمر ہے حیدر۔ جو رضا علم کی توقیر نہیں کر سکتا، وہ عزاداری شبیر نہیں کر سکتا۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں پروفیسر سید علیم اشرف صاحب PSW اینڈ صدر شعبہ عربی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے لیے بڑی مسرت اور افتخار کی بات ہے کہ میں اپنے مادر علمی میں آیا ہوا ہوں، اور علی ہونے کی حیثیت سے میرے لیے بے حد خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ میں اس معزز مجلس میں خطیب کی حیثیت سے شریک ہوں۔ اور پہلی وضاحت یہ کہ میں سنی خطیب ہوں، سنی، حنفی اور صوفی ہوں، لہٰذا میری خطاب بھی اسی نقطہ نظر سے سماعت فرمائیے۔ محترمہ وائس چانسلر صاحبہ، ہز ایکسیلنسی ایمبیسڈر آف اسلامک ریپبلک آف ایران، لداخ کے ہمارے نمائندے، مجھے بہت خوشی ہے کہ سر کے ساتھ اسٹیج شیئر کیا۔ لداخ کے کئی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جو ہمارے انڈر میں PhD کر رہے ہیں، میں انہیں یہ خوشگوار خبر دے سکوں گا کہ آپ کے نمائندے کے ساتھ میں نے اسٹیج شیئر کیا تھا۔ شہ نشین پہ تشریف فرما تمام عمائدین، علماء کرام، بالخصوص محترم المقام مولانا ذکی صاحب، جن کے ساتھ
گزشتہ 24 گھنٹے بے حد خوشگوار گزرے اور اس شہر علم کے معمار اساتذہ کرام، طلباء اور طالبات، میں اپنی مختصر سی اس گفتگو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند اولیات بیان کروں گا۔ حضرات گرامی، فضائل میں آپ نے بہت ساری چیزیں سنی ہیں، میں ایک حدیث سے اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من بنی اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو بنی اسماعیل سے انتخاب کیا۔ وقت کی قلت کا لحاظ کرتے ہوئے میں ترجمہ کرتا چل رہا ہوں۔ اور قریش کا کنانہ میں سے انتخاب کیا اور بنو ہاشم کا قریش میں سے انتخاب کیا۔ یہ ملا کا انتخاب نہیں ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں فرما رہے ہیں کہ بنو ہاشم قریش سے منتخب، قریش کنانہ سے منتخب، کنانہ بنی اسماعیل سے منتخب اور بنی اسماعیل عالمین سے منتخب۔ اور آپ کو آخری بات بتاؤں جو اس حدیث کی شرح میں ذکر کی جاتی ہے کہ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ وعلیہ السلام اکیلے ہاشمی ہیں جو نجیب الطرفین ہاشمی ہیں۔ کوئی دوسرا ہاشمی اس کائنات میں نجیب الطرفین نہیں کہ جس کے والد بھی ہاشمی اور جس کی والدہ بھی ہاشمی۔ اب آپ اس کو حدیث سے ملائیے، اس تاریخی واقعے کو کہ وہ نجیب الطرفین ہاشمی ہیں اور ہاشمی ساری کائنات میں اللہ کا انتخاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کے لیے یہی ایک فضیلت جو ہے وہ کافی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے اسلام میں اولیت بھی حضرت علی کی خصوصیت ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں سنی خطیب ہوں اور ہمیشہ میں نے یہ سنا کہ مردوں میں حضرت ابوبکر ایمان لائے، بچوں میں حضرت علی ایمان لائے، غلاموں میں حضرت زید ایمان لائے۔ حضرات گرامی، کبھی آپ میں سے کسی نے یہ سنا ہے کہ بچیوں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ باندیوں میں سب سے پہلے ایمان کیوں لایا؟ آخر یہ قید صرف مردوں کے ساتھ کیوں ہے؟ مردوں کے ساتھ کیوں ہے؟ بنیادی وجہ ہے کہ ایک خاص وقت میں حضرت علی کی اولیت مطلقہ کو پردے میں رکھنے کے لیے یہ تقسیم کی گئی ہے۔ یعنی حضرت علی وہ اول المسلمین ہیں، اس بات کو چھپانے کے لیے تقسیم کی گئی، ورنہ اگر ارادہ اگر نیک ہوتا تو یہ بھی بتایا جاتا کہ لڑکیوں میں کون سب سے پہلے ایمان لایا اور باندیوں میں سب سے پہلے کون۔ عزیزان گرامی، اور یہ صرف واقعی کی بات نہیں ہے، یہ تاریخ کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کرنا چاہی تو آپ نے فرمایا کہ لقد انکحتکی افضل الناس علما واکثرهم حلما واولهم سلما۔ صحیح حدیث ہے کہ اے فاطمہ غم نہ کرو، میں نے تمہاری شادی سب سے افضل انسان سے کی ہے اور سب سے پہلے اسلام لانے والی سے کی ہے۔ امام ترمذی اپنی جامع میں نقل کر رہے ہیں کہ اول من آمن علی ابن ابی طالب، سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے۔ عزیزان گرامی، حضرت علی کے فضائل کو بیان کرنا یہ ازبس مشکل کام ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، ابھی آپ نے ایک بے حد عمدہ کلام سماعت فرمایا منظوم، اس میں بھی کہا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولود کعبہ ہیں، یہ سب جانتے ہیں اور اس پر بڑی گفتگو آپ سماعت کر چکے ہوں گے، بڑے نکتے سن چکے ہوں گے۔ مگر بیت اللہ میں حضرت علی کی اولیت کو بنائے رکھنے کے لیے حضرت مریم کو مسجد سے باہر کیا گیا تاکہ حضرت علی کی پیدائش سے پہلے کوئی بیت اللہ میں پیدائش نہ ہو۔ میرے جد کریم شاہ علی حسن جائسی فرماتے ہیں کہ بوقت زادن عیسیٰ ندا از آسماں آیت کہ بیروں حضرت مریم رود از مسجد اقصی ورائے حیدر و صفدر کرائیں فضل شد حاصل کہ شد
در خانہ پاکے خدائے لم یلد پیدا. یعنی آپ تصور کیجئے کہاں پیدا؟ خدائے لم یلد کے گھر میں، جس سے کوئی پیدا نہیں ہے اس کے گھر میں علی پیدا ہوئے. اور اہتمام مشیت دیکھیے کہ کسی کو پیدا نہیں ہونے دیا گیا تاکہ حضرت علی کی یہ اولیت یہ برقرار رہے. اور کیوں نہ ہو، حضرت علی ہمیں خانہ خدا سے اس لیے ملے ہیں تاکہ ہمیں یہ ایمان اور عقیدہ مل جائے کہ جس طرح علی خدا کے گھر سے ملے ہیں ویسے ہی خدا علی کے گھر سے ملے. اور علی خانہ خدا میں کیوں نہ پیدا ہوں؟ ارے جب ان کی زوجہ اگر وہ نبی کے گھر سے ہیں تو نوشے کو خدا کے گھر سے ہونا ہی چاہیے. ارے تاکہ جوڑی تو ہو جائے. یہ وہ شادی نہیں ہے، یہ وہ شادی ہے، اس میں بھی جناب امیر المومنین کو اولیت کہ سب کی شادی زمین پر ہوئی اور آپ کی شادی آسمانوں میں منعقد کی گئی. آپ کی شادی اور ایسی محتم بالشان شادی کے لیے عریس اور عروس کو ایسے ہی محتم بالشان مقامات سے ہونا چاہیے. حضرت گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت، انہو اول فدائین فی الاسلام، اسلام کے سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے مولود کعبہ اور سب سے پہلے فدائی ہیں. اب قصہ مشہور ہے کہ شب ہجرت اللہ کے رسول نے کہا اے علی میرے بستر پر سو جاؤ. ہماری اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اللہ کے رسول کا حکم سنتے ہی گئے اور بستر نبوت پر آپ سو گئے. وہ علی جن کی راتیں عبادتوں میں گزرتی تھیں مگر ہجرت کی رات سونے میں گزر رہی ہے، جن کی عبادت ذکر میں گزرتی تھی، ذکر و فکر میں گزرتی تھی، سجود و رکوع میں گزرتی تھی، وہ شب ہجرت سو رہے ہیں. اے علی آج آپ سو کیوں رہے ہیں؟ آج آپ کی کیفیت مختلف کیوں ہے؟ آپ کا انداز بدلا ہوا کیوں ہے؟ آپ کا طریقہ بدلا ہوا کیوں ہے؟ تو جواب ملے گا تم نے سنا نہیں کہ میرے مصطفیٰ نے کہا کہ علی جا کے میرے بستر پر سو جاؤ. تمہیں پتہ نہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت نام ہے اتباع مصطفیٰ کا. انہوں نے کہا سو جاؤ تو آج اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی ہے. آج کی رات سونا ہی عبادت ہے. اور کیسی عظیم الشان عبادت ہے کہ روز علی کا بستر ہوتا تھا، علی کی چادر ہوتی تھی. آج نبی کا بستر ہے اور نبی کی چادر ہے اور علی عبادت کر رہا ہے. مگر سوال پھر بھی باقی ہے، ابھی اول فدائین فی اسلام تک بات نہیں پہنچی. اے حضرت علی، مانا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں مگر سو کیسے رہے ہیں؟ اس حشر بپا کرنے والی شب میں آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ آپ سوئے کیوں؟ تو بھی کیسا جواب ملتا ہے، تم نے پھر پوری بات نہیں سنی میرے مصطفیٰ کی، میرے حبیب کی پوری بات نہیں سنی. انہوں نے کہا تھا صبح سو کر اٹھنا تو لوگوں کی امانتیں واپس کر دینا، لوگوں کی امانتیں واپس کر دینا، پھر مجھ سے مدینے آ کر ملنا. تو اے پوچھنے والے، جب تک میں واپس مدینے نہیں پہنچ جاؤں گا موت میرے قریب نہیں آ سکتی ہے. ارے روز سوتا تھا تو اٹھنے کا یقین نہیں ہوتا تھا، اب تو مدینے پہنچنے کا بھی یقین حاصل ہے. تو وہ اول فدائی فی الاسلام، اسلام کے پہلے فدائی بھی ہیں. یہی نہیں، وہ اول مجاہد فی الاسلام، وہ سب سے پہلے مجاہد ہیں. جنگ بدر میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ، شیبہ اور ولید کے مقابلے کے لیے اپنے گھر کے لوگوں کو بھیجا. آپ سمجھیے نبوت اور سیاست میں یہی فرق ہوتا ہے. سیاست دوسروں کا استعمال کرتی ہے اور نبوت اپنے گھر کے اپنے نوجوانوں کو کارگاہ شہادت میں بھیجتی ہے. قم یا علی، اے علی آپ اٹھیے. قم یا حمزہ، اے حمزہ آپ اٹھیے. قم یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ آپ اٹھیے. اور سب سے پہلا مارکا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ولید کا ہوا اور اسے واصل جہنم کیا. تو وہ اول مجاہد فی الاسلام، وہ پہلے مجاہد بھی ہیں. اور آپ سب جانتے ہوں گے، چاہے وہ خندق کا واقعہ ہو، عمرو ابن احد کا ہو، تو سب سے پہلے مبازرت کرنے والے بھی حضرت علی ہیں. اللہ کے رسول نے کہا اے علی جانتے ہو یہ امر ہے؟ کہا یا رسول اللہ جانتا ہوں، اس کو بھی جانتا ہوں اور خود کو بھی جانتا ہوں، خود کو بھی جانتا ہوں.
اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ نکلے مبارزت کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، اسٹیج سے کم کہی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ مقام علی کو جاننے کے لیے یہ حدیث سننا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہم انکا اخذت منی ابا عبیدہ فی بدر و حمزہ فی احد وہذا علی ولا تجعلنی فردان۔ اے اللہ، بدر میں تو نے جو ہے ابو عبیدہ کو لے لیا، احد میں تو نے حمزہ کو لے لیا، یہ علی ہیں، یہ میرے دست و بازو ہیں، انہیں لے کر مجھے تنہا نہ کر دینا، انہیں لے کر مجھے تنہا نہ کر دینا۔ تو حضرات گرامی، حضرت علی کی انفرادیت اور ان کی اولیت جگہ جگہ ملتی ہے۔ آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ رسول میں سے کوئی نہیں ہے جس نے قرآن کے بارے میں حضرت علی سے پوچھا نہ ہو۔ حضرت علی اکیلے ہیں امت میں جنہوں نے نبی کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں پوچھا، کسی سے کچھ نہیں سنا، کسی سے کچھ نہیں جانا۔ ہر صحابی نے کسی نہ کسی بارے میں، قرآن کی آیت کے بارے میں، اس کی شان نزول کے بارے میں، اس کے مکی اور مدنی ہونے کے بارے میں، اس کی لیلی اور نہاری ہونے کے بارے میں کوئی نہ کوئی سوال کیا، اس کی تفسیر کے بارے میں، اس کی لغت کے بارے میں۔ حضرت علی نے نہیں کیا۔ اور حضرات گرامی، وجہ بہت معروف ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں شہر علم کا دروازہ بنایا تھا۔ سب دروازے تک آتے ہیں، دروازہ کہیں نہیں جاتا ہے، دروازہ کہیں نہیں جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور مناقب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ گفتگو مختصر کی جائے۔ آخری بات عرض کر دوں، چونکہ خیبر کا ذکر کیے بغیر، قموس کے قلعے کا ذکر کیے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی ہے، اور تواتر سے یہ حدیث روایت ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں حدیث میں درجہ تواتر کے قریب پہنچی ہوئی ہے، صحیح ترین حدیثوں میں سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار کئی دنوں کی کوشش کے بعد بھی جب قموس کا قلعہ فتح نہیں ہوا، جب خیبر قابو میں نہیں آیا، اس کے تمام قلعے جو ہے فتح نہیں ہوئے، تو آپ نے فرمایا لأعطین الرایہ غدا رجلا، کل ایک ایسے شخص کو علم دوں گا۔ الفاظ رسول کی حلاوت کو محسوس کیجئے، لأعطین الرایہ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ و رسول سے محبت کرنا یہ ایک کامن صفت ہے، مگر اصل بات اب آ رہی ہے وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہ مجمع سارا کا سارا مجمع اور ہر زمانے کا مجمع اللہ اور رسول سے محبت کرتا تھا، مگر اہم بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ حدیث میں راوی کہتے ہیں بات الناس یذوقون لیلتہم، لوگ رات بھر کروٹیں بدلنے میں رات گزار دی کہ ایہم یعطاہا، کہ کسے پرچم دیا جائے گا۔ یہ پرچم پہلی بار نہیں دیا جا رہا ہے، مگر اللہ و رسول کے محبت کی سند دی جا رہی ہے۔ یہ خیبر کا پرچم نہیں ہے، یہ محبت محبوب خدا اور محبوب رسول ہونے کی شہادت اور سند دی جا رہی ہے۔ اور خدا کی خدائی میں بھی کوئی اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شریک اور سہیم نہیں ہے۔ میں بے حد شکر گزار ہوں علی سوسائٹی کی انتظامیہ کمیٹی کا، اساتذہ کرام کا، جن سے میں ہمیشہ مستفید ہوتا رہا ہوں، جن سے اخذ کرتا رہا ہوں۔ آج ان کے سامنے گفتگو کی، میں اس کے لیے علی سوسائٹی کمیٹی کا اور شیعہ تھیولوجی ڈپارٹمنٹ کا، دینیات فیکلٹی کا، اور خصوصیت کے ساتھ اس یونیورسٹی کے قائد اور رہنما وائس چانسلر صاحبہ کا بے حد شکر گزار ہوں، اور اپنے مادر علمی میں آ کر بے حد مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔